آپ اجر ہرگز نہیں کھوئیں گے، کیونکہ یہ خدا کے کلام کی باتیں ہیں، آپ نے انجیل کی باتیں کر دی ہیں۔ تو شاید آپ نے یہ بڑا مشہور محاورہ ہے، کیا اس کا نام ہے جو جس کی بہت ساری ایمبولینس ہیں، ایتی صاحب، وہ کہتا ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے ساری انسانیت کو بچایا۔ تو شاید وہ بے شک وہ غیر مسلم ہے، لیکن اس کی بات ہی اچھی ہے۔ میں نے اس لیے چرچ میں شیئر کر دی کیونکہ اچھی بات جہاں سے آپ کو ملے آپ رکھ لیں۔ وہ کہتا ہے اگر کسی نے ایک ہی انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ تو اگر آپ کسی انسان کے لیے ایک یسوع مسیح کی آیت اس کو دے دیتے ہیں اور اس سے اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ نے پوری انسانیت کو بچا دیا ہے۔ آمین آمین۔ تو یسوع مسیح کے کلام کو آگے پھیلائیں۔ آپ کے اندر روشنی ہے، آپ محسوس نہیں کر رہے، یا وہ روشنی اس لیے نہیں چمک رہی، پھر آپ کے اندر دوسری چیزیں ہیں جو یسوع مسیح کو پسند نہیں ہیں، ان کو نکالیں تو پھر وہ روشنی چمک جائے گی۔ آمین آمین۔ تو آپ روڈ پر چلتے ہیں نا، روڈ پر چلتے ہیں تو روڈ پر چلتے ہوئے بہت سارے لوگ اور بھی جا رہے ہوتے ہیں، تو گاڑی کے پیچھے لکھا ہوتا ہے، کئی دفعہ لکھا ہوتا ہے میں کیسے ڈرائیونگ کر رہا ہوں، لکھا ہوتا ہے نا، نمبر بھی دیا پیچھے نمبر دیا ہوتا ہے، اگر میں غلط ڈرائیونگ کر رہا ہوں تو اس نمبر پہ مجھے کال کریں۔ وہ اچھے انسانوں کی پہچان ہے۔ وہ کہتا ہے اگر میں غلط ڈرائیونگ کر رہا ہوں تو اس نمبر پہ مجھے کال کریں، کہیں میں نے اوور ٹیک کیا ہے، یا میں نے اوور سپیڈ کی ہے، یا میں نے سپیڈ وائلیشن کی ہے، یا میں نے قانون کو توڑا ہے، تو اس نمبر پہ مجھے کال کریں تاکہ مجھے یاد آ جائے کہ میں یہاں پر غلط ہوں۔ تو یسوع مسیح کا بھی کلام یہی کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں کمی ہے تو اس کو دور کریں، اور خدا آپ کی کمیوں کو دور کرنے کے لیے خادم کو کھڑا کرتا ہے، تاکہ اگر آپ وائلیشن کر رہے ہیں زندگی میں، کہیں بھی اوور سپیڈ کر رہے ہیں، کہیں بھی آپ کٹ مار کے دوسروں کو جا رہے ہیں، کسی کو اوور ٹیک کر رہے ہیں زندگی میں، کہیں بھی آپ غلط ڈرائیو کر رہے ہیں زندگی کو اپنی کو، تو خدا کا کلام ہمیں روشنی بخشتا ہے تاکہ ہم اچھے طریقے سے اپنی منزل تک پہنچ جائیں۔ آمین۔ تو آج اپنی جب کوئی ہماری کانٹ چھانٹ کرتا ہے، جب ہمیں کوئی کہتا ہے نا یار تیرے اندر غلطی ہے، تو ان برا نہ مناؤ بلکہ خوش ہو، تھینک یو یار آپ نے میری غلطی نکالی ہے تاکہ میں آگے دوبارہ سے نہ کروں۔ تو کئی لوگوں کا یہ موقف ہوتا ہے کہ ساڑیاں غلطیاں کاٹتا آپ نے نہیں ویکھدا، آپ نے اپنی زندگی نہیں ویکھدا، آپ ہمیں کہتے ہیں مرضی ہے، کئی لوگ یہ کہتے ہیں۔ تو یہ جو بات ہے نا، یہ منفی بات ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اگر ہماری کوئی غلطی نکالتا ہے کہ ہم یہاں پر رونگ ہیں، تو پھر وہ بہت اچھا کام کرتا ہے، آپ اسے ویل اینڈ گڈ کہیں، یار ویری گڈ یار آپ نے میری اس کمی کو بتایا ہے تاکہ میں آئندہ نہ کروں اور میں اچھا انسان بن جاؤں۔ اچھا انسان بنیں، اچھی سوچیں ڈیولپ کریں، اچھی تاثیر آپ نے اندر رکھیں، خدا کے کلام کی باتوں کو یاد رکھا کریں، پھر آپ اچھے مسیحی، اچھے انسان اور اچھے لوگ ثابت ہو سکتے ہیں خدا یسوع کے۔ یہ دیکھیں یہ روشنی دے رہا ہے بلب جو ہے، اس کا کوئی کیا، اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے ہمیں، ہمارے لیے ہم اس کو کچھ فائدہ دے رہے ہیں، بلکہ وہ ہماری خاطر جل رہا ہے، یہ ہماری خاطر جل رہا ہے۔ آپ بھی مسیح کی خاطر چلیں، آپ بھی آپ کے اندر سے مسیح کی جو پاور ہے آپ کے اندر جو ہے اس کو استعمال کریں، اس کے لیے آپ بنے ہیں۔ آپ کس لیے بنے ہیں؟ آپ کو کیوں بنایا گیا ہے؟ تاکہ اس کی حمد و ستائش کریں، تاکہ اس کے لوگ بنیں، اس کے معاشرے کے اچھے شہری بنیں، اچھی کمیونٹی کے اچھے فرد ٹھہریں اور خدا کے جلال کے لیے کام کریں زندگی بھر۔ تو آج جو دو چیزیں میں نے آپ کو سکھائی ہیں کہ ہم زمین کا نمک ہیں، ہمارے اندر تاثیر ہونی چاہیے، ہم دنیا کا نور ہیں، ہم لوگوں کے سامنے چمکیں۔ آخری یہ بات کر رہا ہوں، 1 منٹ کے اندر میں کلوز کرنے والا ہوں۔ ایک شخص تھا، اس نے بائبل مقدس کو ڈیجیٹل کیا ہے، یعنی کہ یہ موبائل کے اندر ہم دیکھتے ہیں، اور وہ پہلا شخص تھا، یوحانس اس کا نام تھا، جس نے بائبل مقدس کو پرنٹ کے طور پر لکھا تھا۔ پہلے ہاتھ سے لکھی جاتی تھی، تو اس وقت مشینیں نہیں تھی،
تو اس نے ایک مشین تیار کی جس سے وہ ٹائپ کرتا تھا، اور سب سے پہلی کتاب جو ہے، میں ایک سرچ کے مطابق میں سن رہا تھا کہ نیوز تھی، وہ کہتے ہیں کہ جو ٹائپ کی گئی تھی سب سے پہلی کتاب وہ بائبل مقدس تھی، اور اس کا جو نام ہے یوحانس جو گورا تھا، اس نے وہ مشین تیار کی تھی، تو اس کے نام، اس کے سر پر یہ سہرا ہے کہ سب سے پہلی ٹائپنگ کی ہوئی جو کتاب ہے وہ بائبل مقدس ہے۔ اور یوحانس نے جو کام کیا عمر بھر اس کو سراہا جائے گا۔ دنیا کی اور کتابیں بھی تو تھیں، وہ ان کو بھی ٹائپ کر کے لکھ سکتا تھا، اس نے ٹائپنگ کی شکل میں جو یہ جو انگلش بائبل ہے اس کی شکل میں جب اس کو بنایا گیا تو پہلی ڈیجیٹل بائبل جو تھی وہ یوحانس نے تیار کی۔ اس نے کہا کہ دنیا کی اور کتابوں کو بھی میں کر سکتا تھا، لیکن میرے اندر یسوع مسیح کی جو محبت تھی، یہ اتنی بڑی کاوش ہے، چھوٹا موٹا کام نہیں ہے۔ تو اس نے بائبل کو یعنی کہ دوسرے الفاظ میں یعنی کہ ٹائپنگ کر کے یہ دنیا کے اندر ریکارڈ قائم کیا، اور اس کا سہرا یوحانس کے نام ہوا کہ اس نے بائبل کو ڈیجیٹل کیا۔ آمین۔ تو ایسا کام کریں جس سے دنیا تک اب وہ دنیا میں بائبل پہنچنا بہت آسان ہو گئی ہے۔ اگر آپ کے پاس بائبل نہیں نا، آپ دنیا کے کسی خطے میں ہیں، آپ کے نیٹ میں پیکج ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کریں، آپ کے پاس اندر بائبل آ جائے گی، آپ وہاں پر پڑھ سکتے ہیں۔ تو کتنا بڑا کام ہے۔ ایسا کام کریں جس سے یسوع مسیح خوش ہو اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ آمین۔ تو یہ اس کے اندر جو روشنی تھی خدا کے کلام کی، خدا نے اس کو ذہن دیا، اس نے یہ بڑا کام کیا۔ آمین۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔